خلاصہ قرآن پارہ نمبر 21 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پارہ نمبر 21 کا آغاز سورۃ العنکبوت کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، جس میں اہل کتاب کے ساتھ گفتگو کا انداز سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم ہے، جس میں رومیوں کے غلبے کی پیشن گوئی اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ پھر سورہ لقمان ہے، جس میں حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، جو انسان کی تخلیق اور قیامت کے دن پر یقین دلاتی ہے۔ آخر میں سورۃ الاحزاب کی ابتدائی 30 آیات ہیں، جن میں غزوہ خندق کے واقعات، منہ بولے بیٹوں کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے ہدایات شامل ہیں۔ ناظرین، پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے کہ اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عظیم پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور 2 دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ ناظرین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی نشانیوں کا ذکر کر کے توحید کو سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع یعنی امید کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت و رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ اس صورت میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، بیٹا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تاکید کی، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ۔ حضرت لقمان نے مزید فرمایا، بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ بیٹا، نماز قائم کر، بدی سے منع کر، اور مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں آکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ سورج کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں اور اس کے کلمات ختم نہ ہوں گے، اور ان 5 چیزوں کا علم
صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس گھڑی یعنی قیامت کا علم، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے مئو کے پیٹوں میں کیا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو عقیر پانی کی طرح ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ مجرموں کا نقشہ کھینچتا ہے کہ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ دوسری طرف مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع یعنی امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں نے ان کے لیے چھپا رکھا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر ہی نہیں ہے۔ پارے کے آخر میں سورہ احزاب کی ابتدائی 30 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے کسی شخص کے دڑ میں 2 دل نہیں رکھے ہیں، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جب لشکر تم پر چڑھ آئے اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں، جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ناظرین، اس مشکل وقت میں منافقین کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ لیکن سچے مومنین کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اور حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین کامل اور مکمل نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ پھر اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر تم دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، شرک سے محفوظ رکھ، ہمیں اپنے والدین کا شکر گزار اور فرمانبردار بنا۔ اے اللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور مشکل وقت میں ہمارا حامی و ناصر بن جا، جیسا کہ تو نے خندق کے موقع پر مومنین کی مدد فرمائی۔ ہمیں دنیا کے دھوکے کی زندگی سے بچا اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔